السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے فرینڈس اینڈ ویورز، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل میں۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کر رہے ہیں جس پر دنیا بھر میں بہت کنفیوژن اور مسکنسیپشنس ہیں۔ اسلام میں عورت کا صحیح مقام کیا ہے؟ بہت سے لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا ہے یا اسے کمزور بنایا ہے۔ کہتے ہیں اسلام عورت کو سوسائٹی میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے، لیکن کیا یہ سچ ہے؟ آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ریئلٹی اس کی بالکل اپوزٹ ہے۔ اسلام میں عورت کا مرتبہ کتنا گریٹ ہے، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو یا پھر بیوی ہو۔ اس امپورٹنٹ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی۔ اسلام میں بیٹی کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کہا گیا ہے۔ ہسٹری گواہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے لوگ بیٹی پیدا ہونے پر انہیں مار دیتے تھے۔ اسلام نے اس کرول پریکٹس کو بند کیا اور بیٹی کو ڈگنیٹی دی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنی 2 یا 3 بیٹیاں یا بہنوں کی اچھی تربیت کی اور ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں ان کو پوری کی اور ان کی شادی کرائی، اس کے لیے جنت میں جگہ گارنٹیڈ ہے۔ یعنی بیٹیوں کی کیئر کرنا جنت حاصل کرنے کا ایک ایزی وے ہے۔ اسلام نے بیٹی کو وراثت میں بھی شیئر دیا ہے، جو اس وقت کسی ریلیجن نے نہیں دیا تھا۔ اب آتے ہیں بیوی کے رول پر۔ اسلام میں بیوی صرف سرونٹ نہیں بلکہ لائف پارٹنر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بیویاں آپ کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور یہ رشتہ محبت اور رحم پر بیسڈ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتایا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ یعنی اپنی وائف کے لیے بہتر ہو۔ شوہر پر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا فائنینشیل نیڈ، جو بھی ان کے کھانا، کپڑا اور مکان ہو، وہ پوری کرے۔ اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ہسبینڈ اپنی بیوی کی پرسنل اوپینین کو رسپیکٹ دے۔ اگر بیوی جاب کرتی ہے یا بزنس تو اس کی کمائی پر صرف اس کا حق ہے، ہسبینڈ اسے اپنے پیسے خرچ کرنے کے لیے بالکل بھی فورس نہیں کر سکتے۔ سب سے ہائیسٹ اینڈ گریٹسٹ اسٹیٹس عورت کو ماں کے طور پر ملا ہے۔ ہمارے ریلیجن میں ماں کا درجہ کتنا عظیم ہے، یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ جب ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں، تو آپ نے فرمایا 3 بار فرمایا تمہاری ماں، اور چوتھی بار میں تمہارے باپ۔ یہ کلیئر کرتا ہے کہ ماں کی عزت اور ان کی خدمت کتنی پرائیورٹی پر ہے۔ ایک اچھی ماں ہی ایک اچھی نسل کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کی پہلی ٹیچر ہے۔ ان رول کے علاوہ بھی اسلام نے عورت کو بیسک رائٹس دیے ہیں۔ عورت اور مرد دونوں پر علم یعنی نالج حاصل کرنے کا فرض ہے۔ ایجوکیشن میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ شادی کے معاملے میں بھی اسلام نے عورت کو پوری آزادی دی ہے۔ اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی، اسے اپنا پارٹنر خود چوز کرنے کا رائٹ ہے۔ اور اگر شادی میں کوئی سیریس پرابلم ہو جائے یا پھر ان کا دل کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو عورت کو اس میں طلاق کا بھی آپشن دیا گیا ہے۔ ہماری ہسٹری دیکھیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک سکسیسفل بزنس ویمن تھی۔ فیمیل اسکالر نے بڑے بڑے علماء کو ٹیچ کیا۔ عورت مسجد میں جا سکتی ہیں، کمیونٹی کے کام میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں۔ حجاب سے سیکیورٹی اور ڈگنیٹی کا سسٹم ہے، نہ کہ جیل ہے۔ یہ اس کی عزت کی پروٹیکشن ہے۔ تو فرینڈز، یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت کو مظلوم نہیں بلکہ ان کو بہت اونچا درجہ دیا گیا ہے، اسٹرانگ اینڈ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اگر کہیں کوئی رواج غلط طریقے سے عورت پر ظلم کرتا ہے تو وہ اسلام کی ٹیچنگ نہیں ہے۔ ہمیں سب کو اپنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو بیلنس کرنا چاہیے اور ٹرو اسلامک ٹیچنگ کو فالو کرنا چاہیے۔ اس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔